رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جس موضوع کے اوپر میں بیان کروں گا وہ موضوع ہے قربانی کس پر واجب ہے اور جانور کیسا ہونا چاہیے. یہ دو ایک قسم کے موضوع ہوں گے. پہلے حصے میں ہم یہ سنیں گے کہ شرعاً جو قربانی واجب ہے وہ کس کے اوپر ہے، اور دوسرے نمبر پر آئے گا کہ جانور خریدنے میں کون سا جانور ہونا چاہیے، کون سا نہیں ہونا چاہیے، شریعت اس حوالے سے ہمیں کیا بتاتی ہے. سب سے پہلے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ، قربانی اور فطرہ، اس کا جو نصاب ہے، جو معیار ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اتنا سونا، اتنی چاندی ہو اس کے اوپر قربانی، زکوٰۃ، فطرہ لازم ہے. یہ جو نصاب ہے، یہ جو معیار ہے، یہ ہم نے نہیں نکالا ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. چنانچہ بہقی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے اوپر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ تیرے پاس 200 درہم ہو. تیرے اوپر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ تیرے پاس کتنے ہو؟ 200 درہم. درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں. درہم چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، اور 200 درہم جو وزن ہے وہ 52.5 تولے چاندی بنتا ہے. 200 درہم کتنا بنتا ہے؟ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اوپر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ تیرے پاس 200 درہم ہوں اور ان پر سال گزر جائے. جب سال گزر جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اوپر 5 درہم زکوٰۃ ہے. یعنی 52.5 تولے چاندی ہو اور اس کے اوپر سال گزر جائے تو کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 2.5% زکوٰۃ ہوگی. 200 درہم کا 2.5% بنتا ہے 5 درہم. پھر آقا علیہ السلام نے مزید فرمایا اور تیرے اوپر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ تیرے پاس 20 دینار نہ ہو. دینار کہتے تھے سونے کے سکے کو، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو. تو اگر 200 درہم ہو تو یہ چاندی کا نصاب ہے، 20 دینار ہو تو وہ یہ سونے کا نصاب ہے. اور 20 دینار کتنے بنتے ہیں؟ 7.5 تولے سونا. تو
آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اوپر زکوٰۃ نہیں جب تک کہ تیرے پاس 20 دینار نہ ہو، اور جب تیرے پاس 20 دینار ہوں تو اس کے اوپر سال گزر جائے تو نصف دینار جو ہے تیرے اوپر زکوٰۃ ہے. یعنی 7.5 تولے سونے کے اوپر بھی 2.5% زکوٰۃ بنے گی جب سال گزر گیا. یہ نصاب احادیث میں بیان ہو گیا، قیامت تک اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. 2 معیار رکھے، چاندی کا الگ، سونے کا الگ. جس کے پاس سونا ہے تو وہ سونا 7.5 تولے ہو، جس کے پاس چاندی ہے تو چاندی کتنی ہو، 52.5 تولے ہو. یا سونا بھی نہیں چاندی بھی نہیں، پیسہ ہے تو پیسہ جو ہے وہ یا 7.5 تولے سونے جتنا ہو یا 52.5 تولے چاندی جتنا ہو، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فطرہ قربانی کیا ہوگی، وہ لازم ہو جائے گی. اب کئی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور 52.5 تولے چاندی اس دور میں پاکستان میں تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہے، 1.5 لاکھ سے کم ہی ہے، چلو 1.5 لاکھ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. وہ 1.5 لاکھ کا تو بکرا ہی آ جاتا ہے اچھے کوالٹی کا. تو آپ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر قربانی واجب ہے. تو دیکھیں، چاندی سستی ہو، سونا مہنگا ہو گیا ہے، تو اس میں شریعت کا تو کوئی قصور نہیں ہے. نصاب تو اتنا ہی رہنا ہے. اللہ کرے کہ سونا اتنا سستا ہو جائے کہ وہ چاندی سے بھی سستا ہو جائے، تو پھر کیا معیار ہو جائے گا، پھر چاندی کی جگہ سونا پہلا معیار ہو جائے گا. یعنی دونوں میں سے جو بھی چیز سستی ہوگی اس کو معیار بنا لیا جاتا ہے پیسوں کے اعتبار سے. لہٰذا آج جس کے پاس تقریباً 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ بھی لازم ہے، قربانی بھی لازم ہے اور فطرہ بھی لازم ہے. ایسا نہیں کہ قربانی اس کے اوپر ہے جو اس کے پاس لاکھوں روپے ہو، ایسا نہیں. جس کے پاس اتنی مالیت کی کمیٹی پڑی ہوئی ہے، کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، یا اتنی مالیت کی کوئی وراثت میں حصہ نکلتا ہے، یا کوئی زمین رکھی ہوئی ہے لے کر، یا کوئی دکان رکھی ہوئی ہے، یا کاروبار کے اندر اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے، الغرض کسی صورت میں بھی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو وہ قربانی اس کے اوپر لازم ہو جاتی ہے. اب زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں ایک اور بھی فرق ہے. زکوٰۃ کے اندر حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سال گزرنا ضروری ہے. یعنی جو رقم ہمارے پاس نصاب جتنی ہو اس کے اوپر سال گزر جائے. یعنی ایک بندے کے پاس 1.5 لاکھ تھا، اس نے کاروبار شروع کیا تو اس کا سال شروع ہو گیا، وہ 1.5 سے 2 ہوا، 2 سے وہ 3 لاکھ ہو گیا. تو جب سال پورا ہوگا جتنی بھی رقم ہوگی اس سب کے اوپر کیا ہو جائے گی، وہ زکوٰۃ ہو جائے گی. لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں، فطرے کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ عید الفطر میں جب صبح سحری کا وقت ختم ہوا، عید کا دن شروع ہوا، تو جس کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے ہوں یا 52.5 تولے چاندی جتنی حاجت سے زائد چیزیں ہوں، جیسے گھر کے اندر فالتو کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ڈھیر سارے جوتے پڑے ہوئے ہیں، شوقیہ اس نے موبائل رکھا ہوا ہے، ایک موبائل ضرورت ہے، ایک اس نے ویسے رکھا ہوا ہے اعلیٰ کوالٹی کا کہ میں تصویر اس سے کھینچوں گا، یا لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے کہ میں اس کے اندر جو ہے وہ اپنا ڈیٹا سیو کروں گا. اب اگر ان سب کی قیمت، گھر کے اندر ڈیکوریشن پیس پڑے ہوئے ہیں، ان کی قیمت اگر 1.5 لاکھ روپے تک پہنچ جاتی ہے، LCD کی قیمت بھی شامل کر کے اگر 1.5 لاکھ روپے بنتی ہے تو اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی، اس کے اوپر فطرہ بھی لازم ہو جائے گا. یوں ہی عید الاضحیٰ میں جب عید کے دن شروع ہوں گے، عید کے 3 دنوں کے اندر اندر اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے ہیں یا 52.5 تولے چاندی جتنے حاجت سے زائد چیزوں کی مالیت ہے،
اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کئی غریب جن کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، بعض دفعہ ان کے گھر کے اندر 50 ہزار کی LCD لگی ہوتی، اب 50,000 کی LCD لگی ہوئی ہے بالفرض، 50,000 اس نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، لاکھ ہو گیا، اور 50,000 کی گھر کے اندر زائد اس کے کپڑے، جوتے، سامان، ڈیکوریشن پیس بالفرض اتنے پڑے ہوئے ہیں، یا موبائل شوقیہ ایک سے زائد رکھا ہوا ہے، ایک تو چلو انسانی ضرورت ہے، ایک سے زائد اس نے اگر 50,000 کا موبائل رکھا ہوا ہے تو یہ 1.5 لاکھ روپیہ بن جائے گا۔ اس کو تو زکوٰۃ دینا جائز نہیں بلکہ اس کے اوپر تو قربانی واجب ہے۔ تو یہ شریعت کا کیا ہے؟ نصاب ہے جس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا ایسا نہ سمجھیں کہ میں تو چھوٹا سا تاجر ہوں، میرے کی چھوٹی سی دکان ہے، میرے اوپر قربانی کہاں سے واجب ہوگی، یا ایک بندہ ریٹائر ہو گیا ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بینک میں اس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، 10-12 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں تو غریب آدمی، بس اسی سے میرا گزارا ہو رہا ہے، اس کے اوپر نہ صرف قربانی واجب ہے بلکہ اس کے اوپر حج بھی فرض ہو سکتا ہے۔ تو ہر بندہ جو ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی، میرے اوپر قربانی بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ اپنا واجب، اپنا فرض اگر بر وقت ادا نہ کیا، ایک تو گناہ ہے، دوسرا وہ ختم نہیں ہونا۔ اگر کسی کے اوپر حج فرض تھا، پیسہ تھا، اس نے حج نہیں کیا، اب غریب بھی ہو گیا، تب بھی حج ابھی بھی اس کے اوپر کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک بندے کے اوپر قربانی واجب تھی، اس کے پاس مال بھی تھا لیکن اس نے قربانی نہیں کی، اب چاہے غریب ہو گیا لیکن وہ واجب اس کے آج بھی سر کے اوپر ہے۔ زکوٰۃ اگر نہیں دی تو زکوٰۃ کبھی بھی معاف نہیں ہونی، وہ زکوٰۃ دینی پڑنی ہے۔ نماز اگر نہیں پڑھی تو ایسا نہیں کہ وہ معاف ہو جائے گی، نمازوں کی قضا اس کے اوپر کیا ہے؟ وہ لازم ہے۔ روزہ اگر نہیں رکھا تو ایسا نہیں بعد میں معاف ہو جائے، معافی نہیں ہوتی، اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے لیکن وہ ادائیگی معاف نہیں ہوتی، وہ قضا کرنی پڑتی ہے اور گناہ بھی ساتھ ملتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی قربانی نہیں کرتا، حالانکہ اگر اس کے اوپر قربانی واجب تھی تو وہ گائے کی قربانی کے اندر بھی حصہ ملا سکتا تھا، سستے میں بھی قربانی کر سکتا تھا، لیکن اس نے قربانی نہیں کی، مسئلہ معلوم نہیں تھا یا غفلت تھی یا جو بھی ہوا۔ اب ایک بکرے کی قیمت اس کو صدقہ کرنا ضروری ہو گئی، اب گائے کی قربانی میں حصے جتنی پیسے نہیں دے سکتا، اب اپنا قربانی کا گوشت بھی نہیں کھا سکتا، بلکہ کیا کرے گا؟ قیمت صدقہ کرے گا غریب کو۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اگلے سال 2 بکرے لے آئے، ایک پچھلے سال کا ایک اس سال کا، نہیں، اب قیمت۔ حالانکہ آج اگر قربانی اس کے پر واجب تھی وہ قربانی کرتا، گائے کے اندر بھی حصہ ملا کر سستے میں بھی قربانی ہو سکتی تھی، اور قربانی کا گوشت بھی سعادت مندی ہے، ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ قربانی کا گوشت جو ہے، آقا علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قربانی کے گوشت سے عید الاضحیٰ میں کھانا شروع کرتے تھے، جسے ہمارے یہاں روزہ بھی کہہ دیتے ہیں، حالانکہ روزہ نہیں ہوتا وہ، لیکن مستحب ہے کہ اپنے گوشت جو قربانی والا ہے اس سے جو ہے وہ کھانے کی ابتدا کی جائے۔ لہٰذا قربانی کا نصاب جو ہے وہ میں نے آپ کو پیش کر دیا۔ اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ ہے ایک بندے کے پاس قربانی واجب ہے یا وہ ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ جانور کون سا خریدے، جانور کس طرح کا ہونا چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ عمر کے اوپر تو پچھلے جمعے بھی عرض کی تھی کہ 1 سال کا بکرا، 2 سال کی گائے اور 5 سال کا اونٹ ہونا چاہیے۔ اب حدیث پاک ہے، کئی روایتیں، مسند احمد کی حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 قسم کے جانور کی قربانی جائز ہے۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ قربانی کے لیے صرف 3 جانور ہیں، اونٹ، گائے اور بکری۔
اب اونٹ ہو یا اونٹنی ہو، گائے ہو یا ویرا ہو یا سنڈا ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، جو بھی گائے کی جنس ہوگی وہ ساری شامل ہوگی۔ ہمارے یہاں ہر سال یہ شروع ہو جاتا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، حالانکہ بھینس بھی کس کی جنس ہے؟ گائے کی جنس ہے۔ بھینس ہو، سنڈا ہو، اس کی قربانی کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ بعض لوگ گورا بھی کرتے ہیں قربانی میں، حالانکہ گورے کی قربانی جائز نہیں ہے، گورے کا تو گوشت بھی کھانا جائز نہیں۔ بہرحال تیسری قسم ہے بکری۔ بکری کے اندر پھر ساری قسمیں آ جاتی ہیں، بھیڑ بھی آ جاتا ہے، چترا بھی آ جاتا ہے، مینڈا بھی آ جاتا ہے، دیسی بکرا بھی آ جاتا ہے، بکری بھی آ جاتی ہے، ساری جنسیں جو بھی بکری کی ہوں گی وہ ساری کی ساری اس کے اندر آ جائیں گی۔ اب ان تین جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، حالانکہ مرغی حلال ہے، ہرن حلال ہے، کئی چیزیں حلال ہیں، لیکن شریعت نے صرف قربانی کے لیے کون سے جانور اختیار فرمائے؟ تین قسم، اور یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اب کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی والے دن قربانی کے بکرے کی جگہ مرغی قربان کرے تو گناہ گار ہے۔ کیوں؟ کہ تین قسم کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، قربانی کی نیت کے علاوہ ویسی مرغی اپنے کھانے کے لیے ذبح کر لے تو وہ حرج نہیں، لیکن مرغی کو اس طور پر ذبح کرے کہ میں اس کی قربانی کر رہا ہوں تو یہ جائز نہیں۔ کیوں؟ کہ اس کی قربانی جائز ہی نہیں، تین قسم کے علاوہ کسی اور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب اس تین قسم کے جانوروں کے اندر بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چار قسم کے جانور جو ہوں گے ان کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 1، جو کانا ہو، کانا، اور اس کا کانا پن ظاہر ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی قربانی نہیں ہو۔ ایک کانا ہوتا ہے کہ ہلکا سا ہے لیکن ظاہر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن ایک کانا ہے کہ پوری آنکھ ہی الٹ گئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آنکھ جو ہے وہ بالکل خراب ہو چکی ہوئی ہے، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ لنگڑے پن سے ظاہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ ایک ٹانگ ہی نہیں ہے یا ٹوٹ گئی ہے اور اس کے اوپر وہ وزن نہ ڈال سکتا ہو، قربان گاہ تک چل کر نہ جا سکتا ہو، تو آقا علیہ السلام نے اس کی بھی قربانی کو ناجائز فرمایا۔ لہٰذا اگر کوئی جانور خریدا ہے وہ ہلکا سا لنگڑا کر چاروں پاؤں کے مطابق چل رہا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے۔ لیکن اگر جانور ایسا ہی لیا کہ وہ 3 پاؤں رکھتا ہے، چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر وزن ہی نہیں ڈال سکتا، تو اس کو کہتے ہیں کہ ایسا لنگڑا ہے کہ جس کا لنگڑا پن کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی قربانی کو ناجائز قرار دی۔ خریدنے سے پہلے ہو یا خریدنے کے بعد اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس طور پر بھی عام طور پر ہمارے یہاں لنگڑے کو اچھی طرح جانور کو چلا کر دیکھتے ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے۔ تیسری آقا علیہ السلام نے فرمائی کہ وہ بیمار ہو اور ایسا بیمار ہو کہ اس کی بیماری ظاہر ہو، کہ بالکل مریل ہو گیا، اس کے اندر جان ہی نہیں ہے، ایک قسم کی گرا پڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر فرمایا لاغر، بالکل کمزور، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو، اس کی بھی قربانی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے۔ ہڈیوں کے ڈھانچہ کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے اندر گوشت ہی نہیں ہے، اس کے اندر چربی نہیں ہے، ہڈیاں ہی ہڈیاں کٹھیاں کر کے آ گیا۔ ایک کیا ہے کہ بیمار ہو، اگرچہ وہ گوشت والا ہے لیکن بیمار ہے، اس کے اندر سانس آتی نہیں ہے، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک ہے کہ بیمار بھی نہیں، کانا بھی نہیں، لنگڑا بھی نہیں، لیکن بالکل ہڈیوں کا پنجر ہے، گوشت اس کے اندر
ہے ہی نہیں. ایک ہوتا ہے کہ کمزور ہے، کمزور نہیں، بالکل ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اب یہ والی جو بات ہے یہ پچھلے سال تو بڑی چلی تھی، اس سال بھی شروع ہوئی. لمپی سکن ایک بیماری ہے کہ جس سے وہ جانور جو ہوتا ہے نا وہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے، اس کا گوشت بھی خراب ہو جاتا ہے، ساری جلد بھی اس کی پھوڑے نکل آتے ہیں، خراب ہو جاتی ہے. اب اس کے حوالے سے دو صورتیں ہیں. اگر تو ہلکا پھلکی اس کو جسم پر دانے نکل آئیں، جس طرح خارش ہو جاتی ہے یا جانور کے جسم کے اندر کوئی پھوڑا نکل آتا ہے، تو اس صورت میں قربانی ہو جاتی ہے. لیکن اگر خارش ہو یا لمبی سکن ہو یا کوئی اور بیماری ہے، ایسی بیماری ہوئی کہ اس کو بالکل جانور کو اس کے گوشت کو ہی گلا دیا، گوشت کو جلا دیا، وہ بالکل کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گیا، تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. اسی طرح جس جانور کا کان کٹ جائے یا اس کی دم کٹ جائے اور وہ دم یا کان جو ہے وہ تیسرے حصے سے زائد کٹ جائے، یعنی ایک کان کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو تیسرے حصے سے زیادہ اگر کان کٹ گیا تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. یوں ہی اگر اس کی دم کٹ گئی، تیسرے حصے سے زیادہ کٹ گئی، تو اب اس کی قربانی ہی نہیں ہوگی. اسی طرح کئی ایسے جانور ہوتے ہیں کہ اس کے پیدائشی کان ہی نہیں ہوتے یا پیدائشی دم ہی نہیں ہوتی، تو اس کی بھی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ عیب ہے، یہ عیب ہے. اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا جانور ایسا پیش کرنا چاہیے کہ جو اچھا ہو، موٹا تازہ ہو، خوش دلی سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی جائے. حالانکہ اگر کسی کی ٹانگ بھی ٹوٹی ہو، اس کا گوشت حلال ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کا کان بھی کٹا ہو تو اس کا گوشت حلال ہے، لیکن قربانی کے لیے شرائط اور ہے. یہاں خالی گوشت کے حلال ہونے کی بات نہیں ہے، یہاں کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو چیز دے رہے ہو وہ چیز کا اچھا اور خوبصورت ہونا بھی ضروری ہے. اب اگر اس کا کان کٹا ہوا ہے، اس کے سینگ جڑ سے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ عیب ہوتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عیب والی چیز نہیں دی جاتی. اب ہم اسی اعتبار سے غور کریں تو ہم عام روٹین میں بھی جب کوئی چیز صدقہ کرتے ہیں تو کیا ہم اس کے اندر بھی قربانی جیسی شرط ذہن میں رکھتے ہیں کہ یار اللہ کی بارگاہ میں چیز دینی ہے، اچھی چیز دیں. صدقے کے اندر ہم بعض وقت جھولی کے اندر نا، یہ جو جمعے کی جھولی لگتی ہے، ایسا نوٹ بھی نکلتا ہے کہ جو کہیں چلتا ہی نہیں، تو وہ کہتے ہیں چل یار مسیت ہی چھپا دیں، ان کی کتنے جیب چھپائی پڑی. اسی طرح جب سالن خراب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پھر ہم کسی غریب کو دیتے ہیں، بلکہ اس کے غریب خراب ہونے کا شبہ بھی پڑ رہا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار اسی تو نہیں کھانا، کدھر بیمار نہ ہوئے، غریب کو دے دیں. اب اس اعتبار سے بھی دیکھ لیں کہ صدقہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جب اللہ کی بارگاہ میں دینی ہے تو پھر کیا ہونا چاہیے، یہ اچھی چیز دینی چاہیے، اللہ کی رضا حاصل کرنا مقصد ہونا چاہیے، خوشنودی اللہ تعالیٰ کی مقصد ہو. آپ کو پہلے بھی میں نے یہ واقعہ سنایا ہے کہ حضرت حابیل کی جو قربانی قبول ہوئی تھی اس کے اندر وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اچھا جانور جو تھا وہ اللہ کی راہ میں دیا، اور جو قابیل تھا اس نے کیا کیا، اس نے گلی ملی خراب سی چیزیں جو تھیں وہ اللہ کی راہ میں دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کی جس نے خوش دلی سے قربانی کی تھی. حدیث پاک میں فرمایا کہ بندہ جب صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو بڑھاتا ہے، کہ جس طرح بندہ جانور پالتا ہے نا، جانور چھوٹا سا جانور لاتا ہے، وہ پلتے پلتے اتنا جوان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان کے صدقے کو بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ بن جاتا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں ہم دے رہے ہیں تو مال میں کمی آ رہی ہے اس لیے ہم کہیں کہ چلو یار خراب چیز، جب سوٹ پرانا ہو گیا، پھٹ گیا،
تو تب ہم اللہ کی راہ میں دیں. نہیں، اچھی چیز اللہ کی راہ میں دیں، خود چاہے اس سے کم تر کھا لیں. کہ حدیث پاک میں جب پوچھا گیا نا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، صدقہ دینا ہے تو کچھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ صدقہ کر دیا ہے، صرف ایک گوشت کا ٹکڑا رہ گیا ہے. سارا کچھ صدقہ ہو گیا، صرف ایک گوشت کا ٹکڑا رہ گیا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی بچ گیا جو دے دیا. کتنا پیارا ارشاد ہے کہ بظاہر سارا جانور صدقہ کر دیا ہے، تھوڑا سا بچ گیا ہے. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ جو بچ گیا ہے حقیقت میں یہ نہیں بچا، حقیقت میں وہ بچا ہے جو اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. تو جانور جو ہے قربانی کا، اس کے اندر بھی شرائط ہے. جانور کو اچھے طریقے سے دیکھیں، اس کی نظر دیکھیں، اس کے اندر دیکھیں کہ یار اس کے اندر گوشت بھی ہے، موٹا تازہ بھی ہے یا نہیں. پھر اس کی عمر بھی دیکھیں. یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یار چلو علاقے میں پتہ چلا کہ یہ 2 جانور لایا ہے، چاہے وہ کھیرے ہی لے آیا، ہولے ہی لے آیا، لیکن اپنی گنتی پوری کرنی چاہیے. تو فائدہ کیا ہوا؟ قربانی بھی نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یار یہ ہولا لے آیا. دنیا بڑی تیز ہے، سمجھدار ہے، ہر ایک کو پتہ چل جاتا ہے. اب جس لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بندہ ہلکے جانور لایا، عمر سے بھی کم لایا، لوگوں میں عزت بھی نہیں رہی اور رب بھی راضی نہیں ہوا. اور اگر بندہ رب کو راضی کرے تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں خود ہی محبت ڈال دیتا ہے. لوگ خود ہی عزت کرتے ہیں. بندہ کیا کرے؟ اگر رب کو راضی کرے تو عمر بھی دیکھنی چاہیے. ہمارے یہاں کئی کھیرے لگا دیتے ہیں، اور بیر کے اندر، چھترے کے اندر مشہور ہے کہ یہ 6 ماہ کا بھی لگ جاتا ہے. حالانکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، چھترا 6 ماہ کا تب لگتا ہے جب دکھنے میں سال کا لگتا ہو، یعنی موٹا تازہ ہے، اونچا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ 1 سال کا ہے، اس کی ہوگی. ایسا نہیں کہ چھوٹے چھوٹے سے چھترے لے ہیں اور کہے کہ جی 6-7 مہینے کا بھی لگ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. جانور کی عمر جو ہے یہ پوری ہونا یہ ضروری ہے. یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا. اس کے اندر بھی ہم اپنی کوئی رعایت نہیں نکال سکتے. چلو یار دوندا جانور بڑا مہنگا ہے تو چلو جی ہلکا کر لو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ قیامت تک کے لیے شریعت کے فیصلے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. احادیث ہیں اس کے اندر. اب ہمارے یہاں ایک ہر سال یہ بھی مسئلہ چلتا ہے کہ لو جی دوندا ہونا ضروری ہے، چاہے سال کا بھی ہو لیکن دوندا نہ ہو تو قربانی جائز نہیں. اس کے اندر بھی کئی پھڈا ڈال دیتے ہیں. حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے. اگر آپ نے خود جانور پالا ہے، آپ کو کنفرم پتا ہے کہ یہ بکرا 1 سال پورے کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ گائیں جو ہے یہ 2 سال کی ہے، یہ اونٹ 5 سال کا ہے، تو اگرچہ وہ دوندا نہ بھی ہو تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یہ دوندا جو ہے یہ تو ویسے نشانی ہے کہ ہم باہر سے لے رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یار وہ کتنی عمر ہے، تو ہمیں ایک نشانی مل گئی کہ چلو یار دوندا دیکھ لیں. ورنہ حقیقتاً دوندا ہونا ضروری نہیں ہے. حقیقتاً کیا ہے؟ عمر ہونا ضروری ہے. تو ہمارے یہاں جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں نا وہ مسنہ کے ہیں، جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جانور کی قربانی کے لیے مسنہ کا لفظ بولا گیا. اب کئی لوگ سن سے مراد جو ہے وہ دانت لیتے ہیں، کیونکہ عربی میں دانت کو بھی سن کہا جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. عربی میں عمر کو بھی سن کہا جاتا ہے. مسنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عمر. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر بھی دلائل موجود ہیں اور روایتیں موجود ہیں کہ قربانی کے اندر تمام فقہاء کرام نے، محدثین نے، سب نے صراحت کی ہے کہ یہاں مسنہ سے مراد دانت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عمر ہے. ورنہ اگر حدیث پاک میں جو مسنہ کہا گیا اگر اسے دوندا مراد ہے تو پھر کھیرے کو کیا کہیں گے عربی میں؟ ٹھیک ہے. اصل کیا ہے؟ عمر ہے. عمر کا اعتبار ہے. یہ ایک اہم مسئلہ ہے
یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اسی طرح ایک ایشو ہر سال یہ بھی چلتا ہے کہ قربانی کے ایام کتنے ہیں، قربانی کے دن کتنے ہیں۔ تو کئی پوسٹیں شروع ہو جاتی ہیں کہ لو جی قربانی 4 دن کی ہے۔ کیونکہ جی قربانی جو ہے 4 دن اس لیے کہ 4 دن تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، ایام تشریق 4 دن کے ہوتے ہیں، تو اس لیے قربانی بھی 4 دن کی ہوئی۔ حالانکہ ایسا نہیں، تکبیریں تو ہم 9 ذی الحجہ سے شروع کر دیتے ہیں، تو کیا پھر 9 ذی الحجہ کو بھی قربانی کر لو گے؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اصل یہ ہے اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کرام کی واضح روایتیں موجود ہیں کہ قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اور سب سے افضل دن قربانی کا وہ پہلا ہے۔ قربانی کے ایام کتنے ہیں؟ 3، اور سب سے افضل دن قربانی کرنے میں کون سا ہے؟ وہ پہلا ہے۔ کئی بندے کہتے ہیں یار دوسرے دن کریں گے کسائی سستا مل جائے گا، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ پہلے دن کرو۔ اس دور میں خاص طور پر اگر آپ بکرا کر رہے ہیں تو کوشش کریں پہلے دن کریں، کیونکہ پہلے دن لوگ جن کے پاس گوشت نہیں ہوتا، جو قربانی نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ زیادہ متمنی ہوتے ہیں کہ یار عید والا دن ہے، آج ہمیں گوشت چھوٹا کھانے کو نصیب ہو جائے۔ دوسرے دن کئی جگہوں سے ان کو گوشت آ ہی جاتا ہے، تو آپ کا اگر گوشت پہلے ہاتھ اگر کسی کے گھر جائے گا تو اس کو خوشی زیادہ ہوگی، اور وہ آپ کے گوشت سے ہی اپنی عید منائے گا۔ تو اس نیت کے ساتھ آپ اگر بالفرض تھوڑے پیسے زیادہ دے کر بھی کسائی منگوا لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، گوشت ذبح کر کر فوراً اس کو تقسیم کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ میں پہلے جیت گیا، میرا گوشت سب تو پہلے کار چلا گیا، یہ نہیں، بلکہ اس نیت سے کہ اے مولا تیری عطا سے جو تو نے مال دیا، اب ایک مسلمان کے گھر عید کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے اس کے گھر میرا گوشت پہلے قربانی کا جائے، تاکہ وہ اس سے اپنی عید شروع کرے، کھائے پیے، اپنے بچوں کو کھلائے۔ یقین مانے پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب 3 دن عید کے ہیں، سب سے افضل یہ دن کون سا ہے؟ پہلا۔ پھر یہ بھی لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ جس مسجد میں نے نماز پڑھنی ہے، جب تک میں وہاں نماز نہ پڑھوں گا تو میری قربانی جائز نہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں، پورے شہر میں کسی ایک جگہ بھی سنت کے مطابق صحیح طریقے سے عید کی نماز ہو جائے تو پورے شہر میں قربانی کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اور اگر گاؤں ہو، دیہات ہو، تو اس کے اندر نماز بھی شرط نہیں ہے، بلکہ سحری کا وقت ختم ہوتے ہی جیسے ہی صبح ہوگی تو وہاں قربانی کرنا جائز ہو جائے گا۔ گاؤں کے اندر، شہر کے اندر کیا ہے؟ کسی ایک جگہ سنت کے مطابق عید کی نماز ہو جائے تو قربانی کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر ایک بندہ کہتا ہے یار میں نماز سے فارغ ہو کر تسلی سے قربانی کروں تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن بات ہو رہی ہے تو یہ نہ کہے کہ یار تیری قربانی نہیں ہوئی کیونکہ محلے کی ابھی اذان ہی نہیں، نماز ہی نہیں ہوئی۔ یہ نہیں ہے، اس گلی کے اندر نماز ہونا ضروری نہیں ہے، پورے شہر کے اندر جو ہے وہ کہیں بھی نماز ہو جائے صحیح طریقے سے، صحیح سنت کے مطابق، ٹائم کے مطابق، تو قربانی کا وقت کیا ہوتا ہے؟ وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے آج پڑھا کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے اور قربانی کا جانور کون سا ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی شخص قربانی کرتا ہی نہیں، جس طرح ہمارے یہاں کئی لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے لیکن وہ قربانی اپنی کرتے ہی نہیں، اس کے بارے میں آقا علیہ السلام کی واضح حدیث پاک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یعنی ناراضگی، اپنے سے دوری کا اظہار فرمایا۔ اب ایک مسلمان سمجھ لے کہ اس کا کریم آقا اگر اس سے دوری کہہ رہا ہے کہ ہمارے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، یہ وعید ہے
کہ آقا علیہ السلام نے ان کا اپنے قریب آنا پسند نہیں فرمایا۔ آج یقین مانے کئی لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن ایسے ہی اپنے غریبی کے رونے روتے رہتے ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ تجربہ ہے، جس کو قربانی کا شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہر سال اس کو وسعت عطا فرماتا ہے۔ جس کو زکوٰۃ دینے کا شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے۔ جس کو صدقہ دینے کا شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے۔ جس کو حج کا شوق ہو، جیب میں پیسہ بھی نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو حج کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے اس کے اندر پہلے کیا ہونا چاہیے؟ شوق، محبت ہونی چاہیے۔ کئی لوگوں کے اندر فطرتاً شوق ہوتا ہے زیادہ جانور کرنے کا، اچھے جانور کرنے کا۔ آپ دیکھیں گے ہر سال چاہے مہنگائی ہو، کرونا ہو، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہر سال اسے توفیق دیتا ہے۔ اور جو روتا رہتا ہے نا کہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں، اس کے پاس جتنا مرضی اس کا کام چلے، پورا ملک ترقی کرتا ہو، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا۔ کہ جب بندہ ناشکرا بن جاتا ہے، جو اللہ نے مال عطا کیا یہ نعمت ہے، دولت ایک نعمت ہے، جبکہ اس کا صحیح حق ادا کیا جائے۔ اب جس کے اوپر قربانی واجب تھی، پیسہ تھا، اس نے قربانی نہیں کی۔ ایک تو حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا ہمارے قریب عیدگاہ میں نہ آئے، دوسرا گناہ بھی ہوا، تیسرا گوشت سے بھی محروم رہا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اوپر والا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ہم گوشت لینے والے کیوں بنے؟ ہم گوشت دینے والے کیوں نہیں بنتے؟ کہ یار میں بھی گوشت دوں، اگر میں بکرا نہیں کر سکتا تو میں گائے میں حصہ ملا کر میں دوں۔ اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ لوگوں سے مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، یار میں نے گوشت دے، میں نے دے، کوئی بھی چیز لوگوں سے مانگتا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 70 محتاجی کے دروازے کھول دے۔ ہماری شریعت نے، اسلام نے خوددار ہونا ہمیں سکھایا کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، ایسے ہی لوگوں سے نہ مانگتے رہو، خوددار رہو۔ اور ہمیں جو صاحب نصاب ہے، جو قربانی کر رہا ہے، جو زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ پہلے خود غور کرے کہ میں نے اپنی زکوٰۃ سفید پوش کس لوگوں کو دی۔ ہم خسروں کو، یہ چنگروں کو، یہ روزانہ کی دیہڑی ہم سے لگا لگا کر یہ انہوں نے جھگیوں کے اندر LCD لگائی ہوئی ہیں، لاکھوں روپے کما لیے، ہم ان کو دے کر جان چھڑا لیتے ہیں، چلو یار میں دے دیتا۔ اور ہمارے خاندان میں، ہمارے محلوں میں کئی ایسے سفید پوش ہوتے ہیں جن کے پاس کئی کئی دن فاقے چل رہے تھے، کئی سیدزادے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے بھوکے ہوتے ہیں، اور ہم سرکار کے دیوانے، سرکار کا میلاد منانے والے سیدوں کو پوچھ نہیں رہے ہوتے۔ تو قربانی کے دنوں میں بھی آپ پہلے سے ایک لسٹ بنائیں، جس طرح مستحب ہے نا 3 حصے گوشت کے کریں، آپ 3 حصے کر کر 2 حصے جو غریبوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دینے ہیں اس کی پہلے لسٹ بنا لیں۔ این ٹائم کے اوپر بندے کو یاد نہیں رہتا میں نے کس کو دینا ہے، وہ مانگنے والوں کو ہی دے دے کر ہم سارا ختم کر دیتے ہیں، وہ مانگنے والوں نے اتنا تھیلا بڑا ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے ایک لسٹ بنائیں، اپنے رشتہ دار جنہوں نے گوشت، جنہوں نے قربانی کی ہوئی ہے ان کو ڈائریکٹ کہہ دیں کہ یار آپ ہمیں نہ دیں، ہم آپ کو نہیں دیتے، آپ بھی کریں، ہم بھی بانٹیں، آپ بھی بانٹیں۔ اس طرح مل جل کر ایک رسم یہ نکالیں کہ ایسے ہی انہوں اڑان دیتی، انہیں تینوں دیتی، چلو جی، ایسے ہی لین دین کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ جنہوں نے نہیں کی ان کو دیں۔ البتہ جنہوں نے کی ہوئی ہے ان کو بھی محبتاً دینا جائز ہے، بلکہ اگر وہ ناراض ہوتے ہوں تو پھر ان کو بھی دیا جائے۔ لیکن اگر آپس میں یہ طے کر لیں، کئی خاندان والے طے کر لیتے ہیں بھائی آپ بھی کسی کو دو، ہمیں نہ دو، ہم بھی کسی کو دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، تو لسٹ بنا کر اگر آپ دیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے اور زیادہ مستحق لوگوں تک یہ گوشت جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قربانی قیامت والے دن ہماری پل صراط کے اوپر سواری بھی ہے، نامہ اعمال میں بھی تلے گی۔ ہماری قربانی، حدیث پاک میں فرمایا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کی نماز انشاءاللہ 5:30 بجے اس مسجد میں ادا کی جائے گی۔ عید کی نماز اس مسجد میں 5:30 بجے انشاءاللہ عز و جل ادا کی جائے گی۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد آپ سنتے ہیں۔